حکم ملا ہے کہ اس کے فرمانبرداروں میں رہوں، اور حکم ملا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ پھر جو راہ پر آئے تو وہ اپنے ہی لیے راہ پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہہ دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، وہ عنقریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورۃ القصص، قصص مانے قصہ، قصہ کی جمع۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ قاسمین ہے۔ یہ نہایت واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ موسیٰ اور فرعون کی واقعے کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ اس کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ فی الواقع وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں پر عنایت کریں جو اس ملک میں دبا رکھے گئے تھے، اور ان کو امامت عطا فرمائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں، اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ کر دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ یہ مینجمنٹ سے درخواست ہے کہ ادھر بچے کافی شور کر رہے ہیں، تو یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، ان کو روک ہے میرے سیدھے ہاتھ کی طرف، بہت شور آ رہا ہے۔ چنانچہ موسیٰ پیدا ہو تو بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی طرح وحی کی کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ، پھر جب اس کی نسبت تمہیں جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے، اور اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اسے بالآخر یہی کرنا پڑا۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے دریا میں بہتے دیکھ کر اس کو اٹھا لیا کہ خدا کی بات پوری ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کا دشمن ان کے لیے باعث غم بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے کہ اپنے آپ کو تمام اختیار و اقتدار کا مالک سمجھتے رہے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا کہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو۔ کیا عجب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ وہ باتیں کر رہے تھے اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو اس کا راز فاش کر بیٹھتی۔ سو اسی بے قراری میں اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی، اور فرعون کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ اور ادھر دودھ پلائیوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا، تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے اور بڑے خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پورا ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ پھر ایک دن اتفاق سے وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جبکہ شہر کے لوگ بے خبر ہوتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا اس کی دشمنوں کی قوم میں سے۔
پھر اس کی قوم کے آدمی نے اس شخص کے مقابل میں اس کی مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھ کو بخش دے۔ تو اس کے پروردگار نے اسے بخش دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ میرے پروردگار، یہ عنایت جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے، اس کے بعد تو اب میں اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہ بنوں گا۔ رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے دن موسیٰ صبح کو ڈرتے ڈرتے کشتوں لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا، آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ پھر دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑے کہ وہ بھی جھگڑنا بند کرے، تو اسے شبہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ بول اٹھا، موسیٰ، جس طرح کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا، کیا آج اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم یہی چاہتے ہو کہ اس ملک میں جبار بن کر رہو، تم یہاں مسلم بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ یہ بات دربار میں پہنچی تو شہر کے پرلے سرے سے، جہاں شاہی محلات سے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ موسیٰ دربار کے بڑے تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ، یقین کرو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتا اور ٹوپ لیتا ہوا نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے بالآخر مدین کا رخ کیا تو اپنے دل میں کہا، امید ہے کہ میرے رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ چنانچہ چلتے چلتے جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ ان سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے گلے کو روکے کھڑی ہیں، یعنی اپنی بکریاں روکے کھڑی ہیں۔ اس نے پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں، اور اس کام کے لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان دونوں کی خاطر ان کے گلے کو پانی پلا دیا۔ پھر ہٹ کر سائے کی طرف آیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار، اس وقت جو خیر بھی تو میرے لیے اتار دے، میں اس کا حاجت مند ہوں۔ اب یہ انبیاء کی سنت رہی ہے کہ ان کو خدا کے اوپر یقین ہوتا ہے، لہذا اپنی کوئی بھی حاجت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کل ایک صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ ہم اپنے کاموں کے لیے کیا پڑھیں، تو اپنے کاموں کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ یہی انبیاء کی سنت ہے کہ اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ سے مضبوط کرے اور اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اور اپنا ہر چھوٹا بڑا شکوہ خدا کے سامنے رکھیں۔ ہم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی پڑھ کر آئیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے تمام شکوے اور غم اللہ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی ایک اجنبی شہر میں جا کر یہی دعا کی کہ اللہ تو جو بھی خیر اتار، میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ان میں سے ایک شرماتی ہوئی اس کے پاس چل کر آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ آپ کو دیں۔ موسیٰ چل پڑے۔ پھر جب اس کے والد کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے تسلی دی کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا تو کہا کہ ابا جان، اسے ملازم رکھ لیجیے، اس لیے کہ یہ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ ملازم کے اندر یہی دو شرطیں بنیادی ہیں
کہ وہ ایک تو امین ہو، آنےسٹ ہو، اور دوسرا وہ اسکل ہو، جس کام کے لیے اس کو رکھا جا رہا ہے اس کا اہل ہو، قوی اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر 10 سال ہی پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بالکل تنہے تنہا تھے، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، تو جو بزرگ تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، تو انہوں نے مہر میں اپنی بیٹیوں سے شادی کرنے میں، یہ بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں مہر تو دیکھا کہ کچھ ہے نہیں، تو مہر میں سروسز ڈیمانڈ کری کہ تم 8 سال یا 10 سال میرے پاس کام کر سکتے ہو۔ تو یہ بھی مہر مقرر کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے پاس سونا چاندی نہ ہو تو کوئی سروسز اس سے رکھی جا سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک نکاح فرمایا ایک صحابی اور صحابیہ کا، تو آپ نے پوچھا تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے؟ مرد سے پوچھا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں جتنا قرآن یاد ہے تم اتنا ہی قرآن ان کو سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر 10 سال ہی پورے کر تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، خدا نے چاہا تو تم مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔